السلام علیکم۔ میٹروپولیٹن فاؤنڈیشن اسکول MFS اسکول MFS اسکول آپ سب کو سلام پیش کرتا ہے اور آپ کے بہتر مستقبل کے لیے گوشہ ہے۔ ہمارا یہ اسکول نہ صرف تعلیمی معیار میں آپ لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے بلکہ آپ کے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ انٹروڈکشن۔ السلام علیکم my dear student. My dear student, first of all, I would like to welcome you in your new class 9. My dear student, it is your Urdu video, and in this video we will discuss your first chapter from your Urdu book اخلاق-ے-نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ My dear student, ہم اس ویڈیو میں آپ کی درسی کتاب سے لیے گئے پہلے سبق اخلاق-ے-نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ سے ڈسکس کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا۔ My dear student, as you all know that ہم لوگ پھر COVID-19 کی وجہ سے لاک ڈاؤن کا شکار ہیں اور اپنے گھروں میں ایک طریقے سے محصور ہو گئے ہیں۔ ہماری ڈیلی لائف جس میں سب سے زیادہ جو چیز متاثر ہوئی ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی تعلیم ہے۔ ہماری نئی نسل بہت زیادہ COVID-19 میں اپنے تعلیمی میدان میں مشکلات کا سامنا کر رہی ہے۔ بٹ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسے کہ یہ ہمارے مذہب کا، ہمارے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے، چاہے اس کے لیے ہمیں دور جانا پڑے۔ Now subject 9 اردو لازمی۔ My dear student, in this chapter we will talk about اخلاق-ے-نبوی، یعنی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بات کریں گے۔ My dear student، میں اس کو آپ کے لیے ریڈ کروں گی، آپ کو اسکرین پر یہ چیز نظر آ رہی ہوگی، آپ اپنے سامنے بک بھی رکھیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی لفظ جو آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا، ویسے تو میں آپ کو ہر مشکل ورڈ کے آپ کو بتاؤں گی معنی کیا ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو آپ مجھ سے اپنے واٹس ایپ گروپ میں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ سو لیٹس اسٹارٹ ٹو اوور فرسٹ چیپٹر اخلاق-ے-نبوی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو کہ نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد 25 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمہ زوجیت میں رہی تھیں۔ خدمہ زوجیت مین کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی رہی تھیں۔ زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھیں۔ وہ آپ کی بہت زیادہ محبوب بیوی تھیں، آپ انہیں بہت زیادہ عزت اور احترام دیتے تھے۔ ویسے تو ان کے لیے تمام ازواج مطہرات کی بہت زیادہ اہمیت تھی اور وہ سب کو برابر کا حق دیتے تھے، لیکن اپنی بہت ساری مشکلات میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ضرور ڈسکس کرتے تھے۔ زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھی۔ مطلب یہ کہ جب آغاز وحی ہوا، یعنی کہ وحی کی آمد ہوئی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھیں کہ خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی غمگین نہیں کرے گا۔ جب ان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی تو ان پہ ایک لرزہ طاری ہو جاتا تھا اور ان کے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کریں، تو انہوں نے اس بات کا ذکر اپنی بیگم سے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے کیا، تو انہوں نے آپ کو ان الفاظ میں تسلی دی کہ خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی بھی غمگین نہیں کرے گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، مطلب یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص قرض دار ہے تو آپ اس کا قرض ادا کرتے ہیں، غریبوں کی عنایت کرتے ہیں، مطلب یہ کہ غریب جو ہے، آپ کو لگتا ہے غریب جو ہے، آپ اس کی مدد فرماتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، یعنی کہ جب کوئی بھی مہمان آپ کے گھر تشریف لاتا تو بھلے آپ کے اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا یا جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ سب کچھ اپنے مہمان کو کھلانے پر فوقیت دیتے تھے۔ حق کی حمایت کرتے ہیں، مطلب سب سے پہلی جو ایک انسان کی صفت ہے وہ یہی ہے کہ وہ ہمیشہ حق کی حمایت کرے، حق کا کلمہ گو ہو، مطلب جو بات بھی کرے وہ حق کی ہو۔ مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں، یعنی کہ جب انہیں یہ محسوس ہوتا کہ کوئی پریشان ہے یا کسی مصیبت میں ہے تو فوراً آگے بڑھ کر اس کی پریشانی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے۔ امہات المومنین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑھ کر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تفصیل سے نہیں بیان کرے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ جو تھیں وہ آپ سے بہت زیادہ قریب تھیں، اور انہوں نے آپ کے اخلاق کے، آپ کے کردار کے جو اوصاف بیان کیے ہیں وہ اور کوئی نہیں کر سکا۔ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہیں تھی، مطلب یہ کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ صبر کے حامل انسان تھے، آپ صبر سے کام لیتے اور غصہ آنے پہ بھی کسی کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، جو کہ ایک عام انسان کی فطرت ہے کہ ذرا سا کچھ ہوتا نہیں اور وہ دوسروں کو برا بھلا کہنے لگتا ہے۔ برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے بلکہ درگزر کرتے اور معاف فرما دیتے تھے، مطلب یہ کہ آپ بدلے داری نہیں کرتے تھے، یعنی کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا تو ہم بھی اس کے ساتھ برا کریں گے، ایسی ان کی فطرت نہیں تھی، بلکہ وہ درگزر سے کام لیتے اور اپنے ساتھ برا کر دینے والوں کو معاف فرما دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ جو کوئی ان کے ساتھ برا کرتا تو وہ اس سے کوئی بدلہ نہیں لیتے تھے، ماں سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی گستاخی کرے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ کو اس پہلے چیپٹر کا جو میں آپ کو تشریح بیان کر رہی ہوں، امید ہے کہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غلام، لونڈی، جانور، عورت اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، مطلب یہ کہ آپ کی عادت تھی کہ آپ کسی کو خواہ بھی نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت خندہ ہنستے اور مسکراتے ہوئے داخل ہوتے، دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، باتیں ٹھہر ٹھہر کر اس طرح فرماتے تھے کہ کوئی یاد رکھنا چاہے تو یاد رکھ لے، مطلب یہ کہ ہمارے رسول کا ایک ایک قول قرآن سے متعلق ہوتا تھا، اس لیے ان کی یہ عادت تھی، ان کی فطرت تھی کہ وہ ہمیشہ بہت ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتے تھے، کہ یعنی کہ اگر ان کے قول کو کوئی یاد کرنا چاہے، ان کی باتوں کو یاد کرنا چاہے، یاد رکھنا چاہے تو آسانی سے یاد رکھ سکے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے اور آغاز نبوت سے آخر تک کم از کم 23 برس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے۔ حضرت علی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے، آپ کے داماد بھی تھے، وہ آغاز نبوت سے یعنی کہ جب نبوت شروع ہوئی اس وقت سے لے کر آخری وقت تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کی نسبت سوال کیا۔ امام حسین جو ہمارے حضرت علی کے صاحبزادے تھے، انہوں نے ایک بار آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کے بارے میں سوال فرمایا۔ آپ خندہ جبیں، مطلب یہ کہ ہمیشہ اپنا سر تسلیم خم کرتے تھے، مغروریت نہیں تھی، بہت زیادہ خندہ پیش آتے،
نرم خو مہربان طبع تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے۔ نرم خو تھے مطلب ان کی فطرت میں بہت زیادہ نرماہٹ تھی، بہت زیادہ عاجزی تھی۔ وہ خواہ کسی کو کوئی بھی سخت بات نہیں کہتے تھے۔ مہربان طبع تھے مطلب ان کی فطرت میں یہ تھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں۔ اپنے نفس سے 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھیں۔ کس طرح دور کر دیتی تھی؟ مثلا یہ کہ وہ بحث و مباحثہ ضرورت سے زیادہ نہیں کرتے تھے، کہ مطلب یہ کہ ہمارے جیسے کہ اور انسانوں کی فطرت ہوتی ہے کہ بات سے بات نکالتے ہیں جو کہ آخر کار جھگڑے پہ جا کر ختم ہوتی ہے۔ وہ ضرورت سے زیادہ بات کرنا اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑھنا، دوسروں کے متعلق میں 3 باتوں سے پرہیز کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ جیسے کہ ہمارے سیانے، ہمارے بڑے ہی ہمیں سمجھا گئے ہیں کہ زیادہ بات کرنے سے انسان غلطیاں کرتا ہے، وہ باتیں بھی اس کے منہ سے نکل جاتی ہیں جو کہ کرنے کی نہیں ہوتی۔ یہ تمام باتیں جو ہوتی ہیں وہ بے انتہا بولنے کی وجہ سے ہوتی ہیں جو کہ آپ کی فطرت میں نہیں تھا۔ وہ دوسروں کے بارے میں کوئی بھی بات جو ہوتی تھی اس سے متعلق 3 باتوں سے پرہیز کرتے تھے۔ وہ 3 باتیں کیا تھی؟ کسی کو برا نہیں کہتے تھے، مطلب یہ کہ ہم انسانوں کی فطرت ہے یہ کہ جب ہم کسی کے پاس بیٹھتے ہیں تو ایک کی دوسرے کی برائی شروع کر دیتے ہیں، اور ہم اس کو برائی نہیں جانتے، یہ تو ہم جسٹ ٹاک کر رہے ہیں، یہ ہمارا کہنا ہوتا ہے، لیکن نہیں، یہ عمل برائی ہی میں شامل ہوتا ہے کہ جو شخص، جو بندہ حاضر نہ ہو اور اس کے متعلق بات کی جائے تو وہ غیبت ہے، برائی ہے۔ ایسا کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے، مطلب یہ کہ ایک جب گیدرنگ جمع ہوتی ہے تو اس کا ایک شخص کا نام لے کر کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کو دیکھا کتنے عجیب کپڑے پہنتا ہے، مجھے تو اس کے کپڑے بالکل بھی پسند نہیں آتے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ عیب گیری ہوتی ہے۔ صحیح ہے، ہر انسان کی اپنی فطرت ہے، وہ جس قسم کا لباس پہننا چاہتا ہے، جون سا رنگ پسند کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حق دیا ہے کہ وہ بہت آسانی سے اس کا انتخاب کر سکتا ہے۔ تو پھر میں یا آپ کون ہوتے ہیں جو حق کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل گیا ہم اس میں عیب نکالیں؟ کسی کے اندرونی حالات کی ٹو میں نہیں رہتے تھے۔ یہ جو آج کل سب سے بڑی برائی ہم انسانوں میں ہے کہ ایک دوسرے کے اندرونی حالات میں کی ٹو میں لگے رہتے ہیں۔ ٹو میں لگے رہنا، جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اوہو، آج فلاں کے یہاں سے تیز آواز آ رہی تھی، دیکھو تو جا کے، کہ مجھے لگتا ہے اس کے ابو امی کا جھگڑا ہو گیا، نہیں تو ہاں ان کی بہو نے کچھ کہہ دیا ہوگا۔ اس قسم کی ٹو بازی انتہا سے زیادہ غلط ہے۔ ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے اور ہمیں انہی باتوں میں دلچسپی لینی چاہیے جو کہ ہمارے لیے ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کے اوصاف تھے، ان میں یہی تھا کہ وہی بات کرتے تھے جس سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکے۔ مطلب یہ کہ وہ الا بولنا، خامخواہ بولنا، ایک بات کو، بحث کو، ایک تمیز کو اتنا لمبا کر دینا جس کا کوئی نتیجہ ہی نہ نکلے، ان باتوں سے وہ پرہیز کرتے تھے۔ اور ہمیشہ جیسے کہ ہم اپنی آج کل کی زبان میں بات کریں گے، ٹو دا پوائنٹ بات کرتے تھے، اور ایسی بات کرتے تھے جس سے ہم کوئی اچھا نتیجہ نکال سکیں۔ کوئی دوسرا بات کرتا تو جب تک وہ بات ختم نہ کر لیتا چپ سنا کرتے۔ یہ ہمارے اندر اس بات کی انتہا سے زیادہ کمی ہے آج کل کے انسانوں میں کہ وہ دوسرے کی بات سننے کو تیار ہی نہیں۔ ابھی کوئی شخص کسی کے بارے میں بات کر رہا ہے، کوئی بات بتا رہا ہے تو دوسرا بیچ میں فوراً کو جائے گا، نہیں ایسا نہیں، ایسا ہوا تھا، میں بتاتا ہوں۔ تیسرا بولے گا میں بتاتا ہوں، دراصل وہ یہ کہہ رہا تھا۔ ارے بھائی، کسی کی بات سن لینے میں حرج تھوڑی ہے، اس کے بعد آپ کوئی نتیجہ نکالیں، اس کے بعد آپ کوئی بحث کریں، یہ تو سب بالکل ایک فضول سی بات ہے کہ آپ کسی کی بات نہ سنیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا کہ اس دوسرے پیج میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتائے ہیں کہ وہ کس طرح بات کرتے تھے اور ان کے کیا کیا ان کی عادات تھیں۔
اس اگلی پیج کا ایک دوسرا لاسٹ پیرا میں آپ کو بتاتی ہوں. ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش پروردہ تھے، مطلب وہ آپ کی گود میں پروان چڑھے تھے، بڑے ہوئے تھے. وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم خو تھے، مطلب بہت زیادہ نرمی سے بات کرتے تھے، سخت مزاج نہ تھے، ان کے اندر حاکمیت نہیں تھی، وہ کسی پر اپنا زور زبردستی نہیں کرتے تھے، کسی کی توہین روا نہ رکھتے تھے، کبھی کسی کو حد تک سے نہیں دیکھتے تھے، اپنے سے کمتر نہیں سمجھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے تھے، مینز اللہ تعالیٰ کا ہر بات میں شکر ادا کرتے تھے. کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرماتے مین کھا لیتے تھے اور اس کو برا نہ کہتے تھے، جو کہ ہمارے آج کل کے بچوں کی فطرت ہے. کوئی بھی چیز اماں نے لا کے رکھی، نہیں جناب نہیں کھانی، یہ تو مجھے پسند ہی نہیں. یہ بات کہنا انتہا سے زیادہ غلط ہے، جو کہ ہمارے اللہ ہمارے رسول کو انتہا سے زیادہ ناپسند ہے. اس کو ناشکری کے دائرے میں لایا جاتا ہے، جس کی ہم بالکل پرواہ نہیں کرتے اور بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں نہیں اماں یہ تو میں نہیں کھاتا، یہ تو مجھے پسند نہیں. پسند نہ کرنا میں کہتی ہوں انتہا سے زیادہ بڑی ناشکری ہے. ہمیں جب ہمارے منہ سے ہی نکلتا ہے کہ ہم اس کو پسند نہیں کرتے، اس کھانے کو یا کسی بھی چیز کو، تو ہمیں یہ سوچ کہنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ بہت سے ایسے انسان ہیں جن کو یہ بھی نصیب نہیں جو ہمیں بہت ہی فراوانی سے نصیب ہے. اب ہم اپنے 12ویں پیج کی طرف آتے ہیں، جس میں لکھا ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت سے مسکرا دیا کرتے تھے. اب یہ کتنے بڑے اعزاز کی، کتنے بڑے میں کہتی ہوں شکر کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دیکھ کر خوش ہوں اور مسکرا دیں. ان کا بیان ہے کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا نہ دیے ہوں. خود ان کا بیان ہے کہ میں جب بھی ان کے پاس جاتا، ان کی خدمت میں سلام بجا لاتا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا، وقار و متانت سے گفتگو فرماتے تھے. آپ کا چہرہ ہمیشہ مسکراتا رہتا تھا، وقار و متانت سے گفتگو کرتے تھے، مطلب یہ کہ ان کے اندر ایک وقار ہوتا تھا، جو بات کرتے تھے بہت سلجھے ہوئے انداز سے بات کرتے تھے اور بہت ہی زیادہ سمجھداری کی بات کرتے تھے. کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے، مینس کبھی کسی کو ڈیگریڈ نہیں کرتے تھے، کسی کی بات کو رد نہیں کرتے تھے. معمول یہ تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام اور مصافحہ کرتے. کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ کے کان میں کچھ کہتا تو اس کا بات غور سے سنتے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، اب میں آپ کو یہ انسٹرکٹ کروں گی کہ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ کو جو یہ چیپٹر پڑھایا گیا ہے، آپ کے یہ 3 پیج ہم نے لیے ہیں، اس کو بہت اچھی طریقے سے اور بہت تھورلی پڑھیے گا. سمجھ میں آنے والی بات ہے، جو کہ ہمارے لیے ہم شروع سے پڑھ رہے ہیں کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے بارے میں معلوم کریں. ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ، یا میرے پروردگار، ہمیں بھی ایسی زندگی عطا کرے جو ہم اپنی سیرت نبوی کے تحت گزار سکیں. ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر قول، ہمارا ہر فعل ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ ہمارے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ان سے مشابہت رکھتا ہو. ظاہری بات ہے ہم انسان ہیں، بشر ہیں، غلطیوں کا پتلا ہیں، لیکن بیٹا ہمیں ہر حال میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر، ان کی گئی باتوں پر عمل کریں اور ان سے روگردانی نہ کریں. اس میں کتنی اچھی بات بتائی کہ وہ کبھی کسی کی دل شکنی نہیں کرتے تھے، خاطر شکنی نہیں کرتے تھے. مطلب ہمیں اگر کسی کی بات پسند نہ بھی آئے، وہ غلط بھی ہو، تو ہمیں بڑے تحمل سے اس کی بات سننی چاہیے. اب یہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم اس کی بات سن کر اس کو اپناتے ہیں یا اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن بیچ میں کسی کو ٹوک دینا، کسی کی بات کو غلط ثابت کر دینا انتہا سے زیادہ غلط ہے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ چیپٹر آپ کا جو پہلا چیپٹر بتایا گیا ہے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں،
اس کا میں آپ کو سب سے پہلے خلاصہ دوں گی. جب یہ ویڈیو آپ کے پاس آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی دن آپ کے واٹس ایپ گروپ پر آپ کو میں اس کا خلاصہ سینڈ کروں گی، جو کہ آپ لوگ اپنی کاپیوں پہ، اپنے نوٹ بک پہ نوٹ ڈاؤن کریے گا. سب سے پہلے ٹائٹل پیج بنائیے گا، منتھ آف بنائیے گا، اینڈ دین اسٹارٹ ٹو یور چیپٹر. چیپٹر کا نام بہت واضح لکھیے گا. آپ کا یہ فرسٹ چیپٹر ہے، اس میں منتھ کو آپ ضرور شامل کریے گا کہ منتھ آف اگست کا ہے. اینڈ دین جو کچھ آپ کو خلاصے میں بتایا گیا ہوگا اس پہ آپ بہت ہی فراوانی سے اور بہت ہی اچھی طریقے سے لکھ سکتے ہیں. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، جو خلاصہ میں آپ کو دوں گی واٹس ایپ گروپ پہ، اس کو آپ اپنی کاپیوں پہ ضرور نوٹ ڈاؤن کریے گا، اور جب بھی آئیں آپ کے پاس کام پورا ہو.